جی ہاں، اس وقت بھی جب میں آپ کے سامنے ہوں تو بہرحال پہلی بار مریم نواز اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بلاول ہاؤس آئی ہیں اور افطار ڈنر کے بعد کوئی 2 گھنٹے سے زیادہ جو ہے ان کے جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پھر اے این پی اور بعد میں سنا ہے مولانا صاحب کی پارٹی، ان سب کا اجلاس جو ہے جاری رہا۔ بے شمار ایشوز پر گفتگو ہوئی کہ کس طرح تحریک چلائی جائے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر بعد کوئی یا تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئے گا، جوائنٹ پریس کانفرنس آئے گی، کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں ساتھ ہمارے سارا دن کور کرتے رہے ناظر موجود ہیں، تو ناظر ہم اب یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب سے دیر بعد یعنی جو اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے نمائندہ اور غالباً بلاول اور مریم نوازی سامنے آ کر اہم اعلان کریں گے، فیصلے کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نشستن گفتن برخاستن کہیں ناظر؟ جی دیکھیں، ویسے تو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک افطار کی دعوت دی گئی تھی تمام اپوزیشن جماعتوں کو، لیکن اس کو افطار ڈنر نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو خاصی اہمیت ہے کہ مریم نواز آج پہلی مرتبہ زرداری ہاؤس ان کی آمد ہوئی ہے اور وہ شریک ہوئی ہیں۔ مشاورتی اجلاس اس کو ہم غیر اعلانیہ طور پر کہہ سکتے ہیں۔ پبلک جو آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل الرحمان کی جانب سے 2 مرتبہ ایک کال کی گئی، لیکن وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی کچھ وجوہات کے باعث نہیں ہو سکی۔ تو اس پر تو مولانا بہرحال تاخیر سے آنے کے بعد کچھ نہ کچھ ناراضگی کا پیغام تو دیا نا کہ آپ میری کانفرنس میں تو چلے آئے نہیں، اور ہم نے بلایا، یعنی بلاول صاحب نے زرداری ہاؤس تو وہاں چلے آئے، اسی لیے وہ بھی ذرا تاخیر سے آئے۔ کوئی انڈائریکٹلی میسج پیسہ نہیں دیا انہوں نے یہ ناظر؟ بالکل اس حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب کی یہ بھی خواہش پوری ہوئی ہے کہ وہ جو عید کے بعد مارچ کا سوچ رہے ہیں یا جو انہوں نے ایک احتجاج شروع کیا ہوا ہے، تو ان کی پہلے بھی یہ خواہش تھی اور انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے سامنے بھی یہ رائے رکھی تھی کہ حکومت کی پالیسیوں کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا تو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ کسی حد تک پیپلز پارٹی کی جانب سے انکار سامنے آیا، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی انکار کیا تھا شرکت سے، تو اس باعث یہ آل پارٹی۔ اچھا ناظر، میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں بہت کوئک، کیونکہ آج میں ذرا یہ دیکھ رہا تھا کہ جو مریم نواز داخل ہوئیں تو عہد مرکزی قائد کے سے داخل ہوئیں، بلکہ جب وہ بلاول سے اس طرح تعارف کرا رہی تھیں حمزہ شہباز کا اور باقی لوگوں کا کہ جیسے ایک قائد کی ایسے تھے، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کہ بلاول اور جو ہیں مریم کے ساتھ بیٹھے ہیں، یعنی یہ میسج جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ دوسری پیڑھی، بلکہ بھٹو صاحب کی تو تیسری پیڑھی، شریف خاندان کی دوسری پیڑھی، یعنی بلاول اور مریم نواز ہی مستقبل میں جو بھی تحریک چلے گی اس کی قیادت کریں گے۔ تو جو باڈی لینگویج تھی، جو اوورآل ایٹماسفیئر تھا، کچھ پرجوش، کچھ تحریکی، کچھ انقلابی، کچھ اس طرح کا نظر آ رہا تھا ناظر۔ مجھے صاحب ویسے اگر آپ بھی دیکھیں تو ویسے مولانا صاحب سے لے کے جو پارٹی رہنما دیگر اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ شریک ہیں، تو ویسے اس آج کے افطار ڈنر کو جو اہمیت حاصل ہے یا ہم سب کی نظریں اس زرداری ہاؤس پہ آج ہیں، اس کی وجہ بھی مریم نواز ہے کسی حد تک، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ آئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مریم نواز کی آمد زرداری ہاؤس اسلام آباد میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اور اس وقت بھی جو پریس کانفرنس کا ایک یہاں پہ ہمیں مناظر نظر آ رہے ہیں تو اس میں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو نشستیں ہیں وہ ساتھ ہی ہیں۔ تو پورا بلاول ہاؤس کے ارد گرد جو ہے ماحول بہت ایسا چارج لگ رہا ہے کہ کوئی جس سے اندازہ لگایا جائے کہ یہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے اور کسی تحریک کی تیاری کی طرف جا رہی ہے ناظر؟ جی بالکل، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سابق صدر آصف علی زرداری یہ اعلان کر چکے ہیں کہ عید کے بعد تحریک شروع کی جائے گی، اور زرداری صاحب کے اس اعلان کے بعد بلاول بھٹو کی جانب سے مریم نواز کو افطار ڈنر پر مدعو کرنا اور دیگر اہم رہنماؤں کو، اپوزیشن کے رہنماؤں کو نہیں عام لوگوں کا چارج، میں نے کہا ایک چارج ماحول ہے ارد گرد، کافی ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا۔ جی بالکل، ویسے ایک ماحول تو سب کی نظریں ہیں اس وقت زرداری ہاؤس پہ، اور اب یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ پہلے کی طرح ہوگا کہ ملاقات ہوئی اور ختم ہو گئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اب صرف جو انتظار ہو رہا ہے وہ اس پریس کانفرنس کا ہو رہا ہے کہ اس میں دیکھا جائے کہ بلاول بھٹو کی جانب سے آیا کہ عید کے بعد حکومت کے خلاف۔ اچھا، آپ کا یہ بھی کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے بلاول اور مریم نواز کی جگہ کوئی دونوں کے ترجمان بھی خطاب کر سکتے ہیں؟ ناظر، آپ مجھے علم ہے کہ سارا دن یہاں کور کرتے رہے ہیں، ہمیں
ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا فیصلے کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے اور پھر تحریک انصاف کی سینئر رہنما شاندانہ گلزار اور ڈاکٹر عائشہ غوث نون لیگ کی نمائندہ رہنماؤں سے پوچھیں گے۔ افطار ڈنر اپنی جگہ، لیکن یہ جو بجٹ آ رہا ہے اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اور یہی سبب ہے نا کہ آج اپوزیشن نے یہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مہنگائی کے سبب عوام تحریک انصاف کی قیادت سے بیزار ہو چکے ہیں اور شاید ان کی طرف دیکھیں۔ تو بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور جو میری دونوں مہمان شخصیات ہیں، بنیادی طور پر تو معیشتی سے ان کا تعلق ہے، لیکن معیشت کو سیاست سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے کہ اس آج جو بڑا اجتماع افطار ڈنر کا ہوا اسلام آباد میں، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے مستقبل پر کیا اثرات پڑیں گے، اور یقیناً معیشت کے حوالے سے گفتگو ہوئے گی، ڈالر اور پھر IMF اور جو مسلسل کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج کے اس موضوع کو نظر نہیں کیا سکتا۔ میرے ساتھ لاہور میں ڈاکٹر عائشہ غوث ہیں، صوبائی وزیر خزانہ رہیں، پھر رکن قومی اسمبلی ہیں اور معیشت کے حوالے سے بڑی آگاہی رکھتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو تحریک انصاف کی بھی اگر میں کہوں کہ جو اکنامک مینیجرز ہیں، اس کی صف اول میں شاندانہ گلزار آتی ہیں، پھر پارلیمانی سیکریٹری بھی تجارت کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو ذرا یہ لاہور میں اسلام آباد میں موجود ہیں، ذرا میں شاندانہ سے پوچھوں کہ آج بڑا افطار ڈنر کا اجتماع ہوا، غالباً پہلی بار مریم بی بی جو ہیں وہ بلاول ہاؤس آئیں، بڑا رونق رہی، باتیں بھی بڑی بڑی کافی زور دعوے کیے گئے۔ تو شاندانہ بی بی یہ جو کیا رہے، مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی کچھ بچت زیادہ ہی کر رہے ہیں، ورنہ آپ بھی ایک افطار ڈنر کر لیں، بلا لیں پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو اور باقی پارٹیوں کو، مثلا افطار میں آنے میں کون انکار کرے گا؟ شکریہ مجاہد صاحب، آپ کی بات یہ کہ بچت پہ آج کل کافی زور ہے، لیکن رمضان کا مہینہ تو صبر کا ہی ہوتا ہے، شاہ خرچی کا نہیں۔ تو لیکن آپ کی نصیحت اثر آنکھوں پہ بالکل ہونا چاہیے، اور ایسے کچھ ہمارے ہیں MNA صاحبان، شاید MPAs بھی ایسے ہوں کہ ہم پرو پاکستان ہیں، مطلب اپنی پارٹیز کے علاوہ ایک پاکستان سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ضروری باتیں ہوں، جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے ہوا فاٹا والے بل پہ پوری قوم اکٹھی تھی اور وہ فاٹا بل پاس ہو گیا یونانیمسلی، کیونکہ بہت اس میں فائنینشیل ایشوز بھی تھے، آپ کو پتہ ہے صوبوں کو بھی 3% دینا پڑے گا، لیکن سب نے اللہ کا شکر ہے جہتی سے کام لیا۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ PTI چاہے تو وہ بھی ان کو بلا لیں، لیکن ایکچولی آج جو افطاری ہوئی ہے وہ PTI اگر اس میں بلائی جاتی تو شاید آتی شاید نہ آتی، لیکن وہ کچھ ایشوز ہی ایسے ہیں جی۔ دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ ہم شروع سے 9 مہینے سے ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں، اور ہمیں اکثر کہا جاتا ہے یو ٹرن والی پارٹی، ہمارے وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے، لیکن آج شام کی جو افطاری ہوئی ہے بدقسمتی سے دس از دا مدر آف آل یو ٹرنس، یعنی کہ جو لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کو میں کہوں وہ الفاظ استعمال کرتے رہے، جو نازیبا سے بھی آگے ہیں، وہ اب آج بیٹھے ہیں اکٹھے، اور مطلب کہنے کو یہ ہے کہ جی یہ ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، معیشت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک معیشت کی بات ہے وہ تو میم عائشہ، ڈاکٹر عائشہ کو پتہ ہے، ہم اکثر آپس میں بات کرتے رہتے ہیں کہ جو میثاق معیشت پہ بات ہے وہ اس سے کافی الگ ہے، لیکن جہاں جی چلیں میں اس پہ تو آتا ہوں، ذرا ڈاکٹر عائشہ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بھائی ڈاکٹر عائشہ بھائی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یعنی یہ جو غیر بلاول صاحب نے بلایا، آپ تو ان سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی تحریک انصاف والوں کو بھی اس میں بلا لیا جائے، لیکن اور میں نے کہا بات بھی ہم معیشتی پہ کریں گے جس میں ڈالر بڑھ رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ہماری شاندانہ بی بی کا کہنا ہے کہ آج تو یہ جو مسلم لیگ نون اور ان کی قائد بلاول ہاؤس گئی ہیں، غالباً ہم پر جو یو ٹرن کی تہمت لگائی جاتی تھی، بہت بڑا یو ٹرن ہے کہ ماضی میں مجھے تو یاد آ رہا ہے لندن میں میثاق ہوا تھا بلاول کی والدہ کا اور اس کا، پھر اور بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن کیا حرج اگر اپوزیشن آپس میں مل جائے؟ عائشہ بی بی دیکھیے آج کی جو یہ بیٹھک ہے شام میں افطار ہے، یہ ایک سوشل ایونٹ ہے، رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے،
اور میرے خیال سے جو انویٹ گیا بلاول صاحب کا جو رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے مریم نواز شریف صاحبہ کو اور باقی قیادت کو، تو وہ ایک گڈ ول جیسچر ہے. اور ہم تو ایوان میں بھی ساتھ بیٹھتے ہیں. جب شروعات ہوئی تھی اس اسمبلی کی تو اس وقت ہمارے لیڈر نے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا چلو مل بیٹھ کے آگے بڑھاتے ہیں ملک کو. اور بلاول صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ چلیں مل بیٹھ کے آگے ملک کو بڑھاتے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت ہم مل بیٹھ کے جا رہے ہیں آگے. کوئی اس اور ایشوز پہ بارہا ہم نے جو اگریمنٹ ہوتا ہے دونوں پارٹیز کا ایشو بائی ایشو وہ ہم ساتھ بولتے بھی ہیں. کچھ چیزوں پہ جب رائے مختلف ہوتی ہے تو الگ الگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہونی بات ہے. ایشو پہ جب ایک ملک کے اوپر بات آتی ہے تو ان کا بھی کنسرن ملک ہے، ہمارا بھی کنسرن ملک ہے. تو اس پہ تو ہم جسے کہنا چاہیے مل بیٹھتے ہی ہیں. لیکن ایک اور اسپیشل سوال کر لوں پھر میں شاندانی کی. لیکن لوگ یہ کہتی ہے تحریک انصاف کا اور ان کی قیادت کا سب سے بڑا کہنا یہ ہے کہ 5 سال آپ کو پورے ملے، 5 سال پیپلز پارٹی کو پورے ملے، اور اس 10 سال میں یہ جو اب جب یہ لوگ آئے تو ان کے پاس ایک قرضوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، 33,000 ارب روپے کا. اسی طریقے سے باقی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو، اور آپ نے ایک زبردستی ڈالر بھی پکڑا ہوا تھا. مثلا ان کو نبٹ پڑ رہا ہے. اور آج آپ دونوں جو ان سب کے ذمہ دار ہیں اب اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں، جن کو ابھی 6 ماہ نہیں ہوئے کہ جی یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عائشہ جی میں ذرا گزارش کروں. آپ ایک تو یہ ڈیٹ کا جو نمبر ہے نا یہ بڑا غلط یوز ہوتا رہتا ہے. اس کا اصل نمبر جو ہے جی اب اتنا زیادہ نہیں ہے، 30s میں تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ 28 بلین کا تھا جب یہ آیا. لیکن اب میں آپ کو ذرا تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس اور انڈیکیٹرز وغیرہ دیتی ہوں. دیکھیں یہ صرف ایک پہلو ہے. ہم نے معیشت وہ دی جو اچھی گروتھ ریٹ پہ آلریڈی پہنچ چکی تھی. 5.8%، اب خیر کہنے میں یہ آ رہا ہے 5.5% جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا ہے. ہم نے انفلیشن دیا 3.5%، یعنی اور پھر اس کے بعد ہم نے معیشت کو، اکانومی کو سی پیک دلوایا جس سے باہر کی بہت زیادہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئی تھیں چائنا سے 56 بلین ڈالرز کی. اور اس کے علاوہ ہم نے اکانومی پہ ایڈیشنل 11,000 میگا واٹ کی بجلی کی پروویژن جنریشن کیپیسٹی، جو کہ ہمارا ایک کرپلنگ افیکٹ تھا اکانومی پہ. آپ کو یاد ہوگا بریلوی صاحب کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ 12 گھنٹے کنٹینیوسلی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور دیہی علاقوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی. اور میں وہ زمانہ یاد کرتی ہوں کہ لوگ یہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ سے کوانٹیفائی کرتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اکانومی 2% گروتھ ریٹ اپنا چھوڑ رہی ہے، یعنی گیو اپ کر رہی ہے، اس کو نقصان اتنا بڑا ہے. تو وہ ہم نے پورا کیا. پھر اس کے بعد ٹیررزم کا اتنا بڑا عذاب پڑا ہوا تھا نیشن پہ، وہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اس کو بہت خوش اسلوبی سے سارے ملک نے ملا کے اس پہ اوور کم کیا. تو ادر دین اکنامک سائڈ بھی اچھی کری، اور اکنامک سائڈ پہ اچھا گروتھ دیا، کم انفلیشن دیا، اچھی انویسٹمنٹ لیولز دیں. ایکسپورٹس ٹھیک ہے انیشلی گر رہی تھی، بٹ آخری سال میں ایکسپورٹس 13% گرو کر رہی تھیں. پاورٹی کم ہو رہی تھی، بے روزگاری کم ہو رہی تھی. ایک ایشو جو رہ گیا تھا وہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ ہم سی پیک لائے تھے اور اکانومی گروتھ پاتھ پہ تھی، تو امپورٹس بہت زیادہ بڑھی اس کی وجہ سے. اور خاص طور پہ انرجی مشینری جو ڈاکٹر اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب یہاں تک آئے نا، یہاں تک سی پیک میں ذرا آتے ہیں. آپ نے کافی چیزیں جو آپ کا ہے، آپ نے کارنامے انجام دیے یا کارکردگی دکھائی دی، اور بڑے سکون سے میں نے دیکھا. شاندانہ بی بی سن رہی تھی. شاندانہ بی بی میں نے ایک آدھ ایسی ہلکے پھلکے فکر کر دیے. تو آپ کو پتہ ہے میں تو دیہاتی زبان میں سیاسی پروگرام کرتا ہوں، میرا معیشت سے کیا تعلق. ڈاکٹر عائشہ بی بی نے جو فگر دیے اس سے تو کہہ رہی ہیں جی ہم تو بڑے اچھے طریقے سے لے آئے تھے. یہ تو جی آپ سے نہیں سمجھ رہا. مجاہد صاحب 2 باتیں میں اس لیے تحمل سے سن رہی تھی کیونکہ جواب بھی تحمل سے ہی سننا پڑے گا. سو آپ سے ریکویسٹ ہے بھی، اور ڈاکٹر صاحبہ تو خیر شکر ہے ہماری دوستی بھی ہے، ہم اسمبلی میں بھی ساتھ بیٹھتے ہیں. پر دیکھیے گا ہر پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا موقف آگے بیان کرے.
میں صرف حقائق پہ بات کروں گی، بے شک اس پہ پھر ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے کہ جی وہ اس کو ایسے کرنا تھا کہ ایسے کرنا تھا، بات سچ پہ کریں گے. جہاں تک رہی یہ افطاری والی بات، مجھے پتہ ہے اس پہ بہت آج شوز ہوں گے، لیکن یہ محض افطاری نہیں ہے. اگر لیڈرشپ ملنا چاہتی تھی بغیر ٹی وی کیمروں کے، بغیر افطاری کی بھی مل سکتے تھے. اگر ان کو معیشت کی ان کی 2 لیڈرانوں کو فکر ہوتی، وہ الگ بھی جا کے بیٹھ سکتے تھے، دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ دنیا کو ایک سگنل دے رہے ہیں کہ جی وہ ہماری پرانی باتیں تھوڑا سائڈ پہ رکھ لیں. ایک دفعہ یہ ہماری جو یہ تحریک چلی ہوئی ہے، جو بیسکلی ہماری اینٹی کرپشن ایک ڈرائیو تھی اس گورنمنٹ کی، کہ کرپٹ چاہے ہماری پارٹی میں بیٹھا ہو چاہے دوسری پارٹی میں بیٹھا ہو، سوال جواب ضرور ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا. زرداری صاحب نے 2 باتیں کی. ایک بات یہ کہ معیشت اور نیب اکٹھے نہیں چل سکتے، جو ایک وارننگ سگنل تھا دنیا کو کہ اگر میں بچ گیا تو آپ دیکھ لیں. یہ ایک سمپل ایک لینگویج ہے نا. بزنس مین، میں اور آپ بزنس مین نہیں ہے، بٹ جو بزنس مین ہے وہ تو یہ لینگویج سمجھتا ہے نا. کیا مطلب ہے کہ معیشت، یعنی کہ ٹرانسپیرنسی اس ملک میں نہیں آئے گی، یعنی کہ شرافت سے کام نہیں ہوگا، یہی چوری و بھتاخوری سے کام چلے گا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں آئندہ نیب نہیں جاؤں گا. کوئی پاکستان کا کرمنل جو انڈر انویسٹیگیشن ہو، یا کرمنل نہ ہو، ایلیجڈ کرمنل ہو، اس پہ صرف تہمت ہو چوری کی یا اس پہ کیس ہو، وہ یہ کہہ سکتا کہ میں آئندہ نہیں جاؤں گا عدالت میں، یا میں تھانے نہیں جاؤں گا. اس کو تو سڑک پہ ادھر پولیس گن ڈاؤن کر دے. تو پلیز میں جو بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو یہ افطاری ہے، ٹھیک ہے ہم سب کچھ بڑا نہیں بناتے، افطاری ہے، لیکن ضرورت کیا تھی پھرتی ٹی وی کیمروں کی. اچھا میں ایک ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، نہ میں کسی پولیٹیکل خاندان سے ہوں، نہ ڈاکٹر عائشہ ہیں، لیکن آپ یہ آج کل ادر دین پی ٹی آئی، یہ سیاسی جو پارٹیاں ان کا ذرا جائزہ لے لے کہ کس کو بچانے کی تحریک ہے. JUI دیکھ لیں تو پورا خاندان آگے کھڑا ہے، پیپلز پارٹی دیکھ لیں پورا خاندان آگے کھڑا ہے، PMLN دیکھ لیں پورا خاندان، اور منسٹریز میں بھی وہی ہوتے تھے، اور 3-4 میں آپ کو پارٹیز کے نام دے دوں، صرف فیملیز آگے ہوتی، پیچھے ٹیلنٹڈ لوگ رکھے ہوتے ہیں. تو اگر اسی طرح پاکستان چلے گا تو پھر آپ باقی پاکستانیوں کو ملک سے باہر نکال دیں، بس یہی 4-5 خاندانی ملک کو چلائیں، پھر معیشت کو اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے، پھر انہی پہ زور آئے گا. یہ ہوتا ہی ہے کہ ایکسپیریمنٹس عوام پہ کرتے ہیں اور تکلیف اوپر تک پہنچتی نہیں ہے، اور جو ان کے قابل جو 2nd 3rd ٹیئر آف لیڈرشپ ہوتی ہے، پھر ان کو عوام کو جواب دینا پڑتا ہے بیچاروں کو. تو میں تو ترس ہی کھا سکتی ہوں ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو قابل لوگ ہیں، جو پاکستان دوست لوگ ہیں. یہ کہنا غلط ہوگا کہ صرف PTI میں اچھے لوگ ہیں، باقی پارٹیوں میں بھی ہیں، بٹ ان کی آواز اوپر تک پہنچتی ہے نہیں. تو جو وہ کر کے گئے معیشت کا، اب معیشت کی طرف ذرا آتے ہیں. میں اگر نہیں، لیکن آپ ایک سوری ٹو سے شاندانہ، آپ جب خاندانی الزام لگاتے ہیں وہ بھی تو کہتے ہیں جی دیکھیں، بنی گالا کے میں تو بنی گالا کے دوست، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں بنی گالا کے دوست بن گیا، ہر ایک معاون بن گیا. دیکھیں گورنر KP جو ہے، گورنر KP PTI کا ورکر ہے 22 سال سے، گورنر سندھ PTI کا ورکر ہے، گورنر پنجاب انہی کی پارٹی سے ہمارے پاس ناراض آیا تھا، وہ برٹش نیشنل تھا، وہ ان کا ممبر تھا بہت. تو ہمارے تو جتنے لوگ آگے لگے، میں تو کسی پارٹی سے نہیں ہوں. ہم اس طرح میں آپ کو 150 اور لوگ دکھا دوں گی جو کسی پارٹی سے نہیں تھے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو ادھر ادھر سے آئے ہیں، بٹ یہ پھر اپنی پارٹیز کا بھی جائزہ کر لیں. جو بندہ گندی الفاظ استعمال کرتا تھا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، وہ اب اسی پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے. تو the thing is یہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے. ورنہ تو دیکھیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم یہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں نا کھریدنے والی کہ تم کدھر سے آئے، تو پھر تو ہر پارٹی جواب نہیں دے پائے گی. اس لیے ذرا حقائق پر سچ پہ، میں نے شروع میں ایک تمہید باندھی کہ حقائق پہ اور سچ پہ بات کریں گے، غیر سیاسی بات کریں گے سچ پہ. پھر اس پہ ہم ڈس ایگری کر سکتے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن بات عوام تک سچ پہنچنی چاہیے. تیسری بات معیشت کی، دیکھیں میں اگر ڈاکٹر عائشہ کی ہر ایک بات بھی مان لوں نا، ہر ایک بات، پھر میں اس کے ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ اصلیت کیا ہے. میم کہتی ہیں بجلی سے شروع کرتے ہیں کہ جی بجلی نہیں تھی پاکستان میں، اندھیرے تھے دیہاتوں میں. بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. میرا ایسا ایک گاؤں ہے جو رمضان سے پہلے بھی 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہا تھا، ابھی 2019 کی بات کر رہی ہوں. وہ ایسا علاقہ ہے کہ جی الیکشن سے پہلے، میں 2018 کی بات کر رہی ہوں، ہمارے سارے ناظمین ماشاءاللہ PMLN کے تھے. انہوں نے 5 مہینے بجلی چھوڑی ہوئی تھی میرے گاؤں میں، جہاں 5 سال بجلی نہیں تھی، 5 مہینے صرف الیکشن کے واسطے. جب الیکشن ختم ہوا وہاں سے کوئی نہیں جیتا میرے علاقے سے، پھر بجلی ماشاءاللہ 22 گھنٹے نہیں تھی. اب عمر ایوب صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے کہ خدا کا واسطہ کچھ کریں، وہاں پہ ہائی لائن لاسز ہے اور لوگ عادی نہیں ہیں بل دینے کو. کہتے ہیں ہم کیوں دیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا. میں نے کہا شاباش، آپ نے ووٹ نہیں دینا، آپ نے بل دینے ہیں. ووٹ گیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم پہ احسان کریں. اور اس ملک کی مینٹالٹی یہ ہے، اور یہ کیوں ہم پہ بوجھ آئے، قرضے آئے. 6 کھرب سے لے کے 31 کھرب تک اس ملک کا قرض چلا گیا. کیسے گیا؟ مجھے اگر کوئی دکھا دے کہ یہ 31 کھرب میں کون سا روڈ بنا، کون سا اسکول بنا، کون سا ہسپتال بنا، کون سے ترقیاتی کام ہوئے، میں آئندہ کبھی اس اماؤنٹ کا نہیں پوچھوں گی. مجھے کیا ہے، اگر میرے ملک پہ خرچ ہو رہا ہے مجھے اس میں کیا غم ہوگا. بجلی کی بات کرتے، بجلی کی صرف ایک آخری بات. ٹھیک ہے، آپ تو یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں 31 کھرب میں کچھ نہیں بنا. میں ایک بریک لے لیتا ہوں ذرا سا. ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ایک پوری لسٹ ہے، اور آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بات افطار ڈنر سے ہو رہی تھی اور کوئی کافی بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں. ہماری پی ٹی آئی کی شاندانہ بی بی تو یہ کہہ رہی تھی جناب یہ تو بہت بڑا یو ٹرن ہے, اور غیر تحریک انصاف تو ویسے ہی ذرا بچت کر رہی ہے, ورنہ میرا خیال میں اگر ان کو بھی سب پارٹیوں کو بلانا چاہیے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. حکومت کا اور وزیر اعظم کا ذرا دل وسیع ہونا چاہیے. جبکہ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا کہ پارٹیوں کو آپس میں ملنا چاہیے اور اس طرح, اور یہ باقی درست نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جو ہماری شاندانہ گلزار جو پارلیمانی سیکریٹری ہیں ٹریٹ کی, وہی کہہ رہی تھی مثلا 31 کھرب روپے اگر جو خرچ ہوئے 6 ارب سے, تو اس میں کیا ہوا, ہاؤسنگ میں کیا ہوا, بے روزگاری میں کیا کمی آئی. یعنی آپ نے سوال سن لیا ہوگا تو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر عائشہ غوث. جی 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 میں 2 باتوں کو کہوں گی, مجھے آپ اجازت دیجیے بریلوی صاحب. ایک تو شاندانہ میری بہت ہی اچھی آنریبل ممبر ہیں پارلیمنٹ کی, انہوں نے خاندانوں کی بات کری. دیکھیے یہ تو رواج پاکستان میں ہے, پی ٹی آئی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی سلسلہ آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا. اور پھر میں اگر پشاور کی طرف نظر اٹھاؤں تو کھٹک فیملی ابھی اس ٹائم پہ بھی پرویز کھٹک کے تقریباً کوئی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی 6 ممبرز تو ضرور پارلیمنٹ میں ہیں, چاہے لوور پہ یا ہائر میں, یہ بھی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے نمبر. تو یہ ایک رواج سا ہے, اور یہ دس از دا وے پالیٹکس از انفارچونیٹلی. اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ باہر سے اور لوگ بھی آنے شروع ہیں, میں اس کی ایک ایگزامپل ہوں, اور میرے خیال سے شاندانہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں پولیٹیکل اس پہ. اب رہی بات اکانومی پہ, تو وہ جو قرضوں کی آپ نے بات کی, دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ قرضوں سے ڈیولپمنٹ کیا ہوا. میں آپ کو پچھلے 10 سال کی تو نہیں بتاتی, میں آپ کو پچھلے 5 سال کی پہ کانسنٹریٹ کرتی ہوں. جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, وہ پچھلے پی 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 کی گورنمنٹ تھی, تو اس پہ بات الگ کرتے ہیں. دیکھیں ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا, جب ہمیں انہیرٹ کیا, چارج لیا 2013 میں, تو اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی کہ ہماری اکانومی, ہماری مینوفیکچرنگ اصل میں اٹھ کے پاکستان سے ملک سے باہر جا رہی تھی. ٹیکسٹائل سیکٹر خاص طور پہ فیصل آباد خالی ہو رہا تھا, بہت ساری انڈسٹریز وائنڈ اپ کر کے وہ دوسرے ملکوں میں جا رہی تھیں. کیوں؟ اس کا میجر وجہ تھی لوڈ شیڈنگ. اور ہمارے پاس جو بحران تھا بجلی کا وہ بہت ہی سیویئر تھا, اور میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکی ہوں 2% اکانومی تھی. پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کی ایک وجہ اور یہ بھی تھی کہ سیکیورٹی کنڈیشنز اتنی نیگیٹو تھیں کہ کوئی انویسٹ کرنے کو آ نہیں رہا تھا پاکستان میں, کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا. باہر کے لوگ تو نہیں آ رہے تھے, اپنے لوگ بھی پیسے لے کے باہر جا رہے تھے. ہر کوئی سیفٹی چاہتا ہے, ہر کوئی پروفیٹیبلٹی چاہتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے میجرلی ٹیکل کیا, اور اس سی پیک کے جو بہت بڑا انویسٹمنٹ تھا وہ اس پہ تھا. دوسرا کنیکٹیوٹی بھی بہت بڑا ایشو تھا, اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی بڑھے, موومنٹ ہو گڈس کی, لوگوں کی, لیبر کی, تو اس پہ بھی کافی زور ہوا. تو ہم نے پہلے 2-3 سال اس پہ فوکس کیا. اس کے بعد جو اور چیزیں تھیں, ایگریکلچر کو, جتنا بڑا ایگریکلچر کا ریوائول پیکج مسلم لیگ نون نے دیا, ایگریکلچر ریفارم پیکج, وہ اتنا میرے خیال سے ہسٹری میں کبھی پاکستان کے آیا نہیں. اور نتیجہ اس میں یہ نکلا تھا کہ وہ 2 سال کے پیریڈ میں نیگیٹو گروتھ ایگریکلچر کی جو تھی, میرا خیال سے کوئی نیگیٹو 2-3% تھی, وہ پازیٹیو 3% پہ چلی گئی, یعنی کوئی 6% کی اس کی امپروومنٹ دیکھی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے تو یعنی بجلی کے بحران پہ کیا, انفراسٹرکچر تیار کیا, ہیومن ریسورسز میں ڈالا. میں اپنے پنجاب کو آپ کو مثال دوں, پنجاب میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ, سوشل پروٹیکشن پہ, اب یہ فگر بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں سوشل پروٹیکشن کی مد میں 635 بلین روپے خرچ کیے ہیں پنجاب الون میں. اور وہ کس طرح کے پروٹیکشن کے پروگرام تھے؟ ہم غریبوں کو اس ڈیٹا بیس سے جو نادرا کا تھا اور BISP کا تھا اور ورلڈ بینک کا سروے تھا, یعنی میں یہ ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پولیٹیکلی ڈریون پروگرام نہیں تھا, یہ ایک انڈیپینڈنٹ سروے سے جو غریب تھے ہم نے ان کو لیا, ہم نے ان کو مختلف اسکیمز میں لیے, ان کو انٹرسٹ فری لونز دیے, ان کو ٹریننگ دی,
اور الحمدللہ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گریجویٹ آؤٹ بھی ہیں. لیکن ڈاکٹر عائشہ ڈیزاسٹر کیوں ہوا؟ ڈیزاسٹر کیوں ہوا؟ نہیں کیا ان کے آتے ہی ڈیزاسٹر ہوا؟ لیکن ڈاکٹر ان کے آتے ہی ڈیزاسٹر ہو گئے. یعنی یہ بتائیے کہ یہ تو نہیں ہے یہ اوور نائٹ اس کے معنی انڈر دا کارپیٹ تھی. نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. نہیں میں بتاتی ہوں ہو کیا رہا ہے. ہوا یہ کہ جب یہ آئے, اب میں آپ کو بالکل فرینک بتاؤں گی اس لیے کہ میں ہوں اکانومسٹ اور ٹیکنوکریٹ, میں بات آپ کو سچی کہتی ہوں. دیکھیے باقی سارے انڈیکیٹرز بہت پازیٹیو تھے, گروتھ ہو رہی تھی. انفیکٹ ہمیں تو ورلڈ بینک نے 10 ٹاپ ریفارمسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. ریفارمز ہو رہے تھے, گروتھ ہو رہی تھی, انمپلائمنٹ کم ہو رہی تھی, سوشل فارمرز کا سلسلہ بڑھ رہا تھا, جبکہ گلوبل اکانومی ریسیشن وہ گلٹ میں تھی ایگریکلچر پہ. یہ سب اچھی ہو رہی تھی. جو ایشو ایٹ ہینڈ تھا وہ یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ کیونکہ زیادہ تھا تو ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو پہلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ تھا. ہمیں ٹائملی ایکسٹرنل فائنینسنگ ارینج کرنی تھی اور وہ ہمیں کر لینی چاہیے تھی. پہلے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ہر دوسرے تیسرے سال کے بعد ہمیں وہ اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے اکانومی کو کہ آپ کے ایکسٹرنل ریسورسز کم پڑ جاتے ہیں, آپ کو ایکسٹرنل فائنینسنگ ارینج کرنی پڑتی ہے. ہمیں وہ ٹائملی ارینج کر لینی چاہیے تھی تاکہ جو اکانومی ہے اس میں ڈپ نہیں آتا. ہوا کیا, یہ 7-8 مہینے پہلے کیئر ٹیکرز نے کچھ بھی نہیں کیا, ساری چیزیں سلائڈ بیک کرنے شروع ہو گئیں. جو ریونیو 14% سے گرو کر رہے تھے ٹیکس ریونیوز, وہ بالکل ہی گرنے لگ پڑے. اور اس وقت اب آپ کو بتائیں جو ریوائز ان کا لوور ٹارگیٹ ہے اس سے بھی کوئی تقریباً 4-4.5 بلین شارٹ فال ہوگی. ریونیوز کم ہو گئے, کرنٹ تو اس کے بعد ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو گیا. ساتھ ساتھ اس کے ہوا یہ کہ ایکسپورٹس نے جو گروتھ پکڑی ہوئی تھی 14% کی وہ سلائڈ ڈاؤن کرنے لگی. روپی کی ڈیویلیویشن ہم نے پہلے جو آن کے کی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے, وہ اتنی تھی کہ ہم اس کی جو اوور ویلیو تھی کرنسی ہماری وہ ہم ایڈجسٹ کر چکے تھے. ڈاکٹر صاحب جواب دینے کی بھی پراپر ڈاکٹر صاحب آپ جواب دینے کی بھی تو مہلت دیں. بالکل آپ نے تو ڈھیر سوالوں کے ڈھیر لگا دیا. اب چانا نبی بھی کہیں گے کہ چانا نبی بھی کہیں گے. یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا برا حال نہیں تھا, ہمیں ٹائملی ایکٹ کرنا چاہیے تھا ڈیسائسولی, اور وہ جو ایشوز پینڈنگ سے تھے ان پہ آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. یہ ڈیلی ڈائلنگ میں کنفیوژن میں اکانومی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اچھا چلیں میں پوچھ لیتا ہوں شاہدہ نبی, ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو پکڑ دھکڑ آپ لوگوں نے جو کی نا آتی تاجروں کی, صنعت کاروں کی اور نیب کو جو لگایا, تو انویسٹر لوگ ڈالر بھی انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیے یا باہر بھیج دیے, اور پھر اسٹاک ایکسچینج والوں نے بھی وڈرا کر لیا. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ دھمکیاں تھیں پی ٹی آئی کی اور یہ جو قیادت کی آپ کی اور جو پکڑ دھکڑ تھی یہ منفی اثرات ہوئے, اور اسی لیے اب آپ کو ایف بی آر ہوا یا ان کو بار بار یقین دلانا پڑ رہا ہے, آپ کے فائنینس منسٹر کو یقین نکال رہا ہے, نہ ہم گرفتاریاں کریں گے, نہ چھاپے ڈالیں گے, نہ ہتھکڑیاں پکڑیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کا ایک ایشو تھا کرپشن, اور بہرحال بہت بڑا ایشو کرپشن کے سبب تھا. آپ یہ سمجھتی کہ میں چلیں وہ یہ ڈاکٹر صاحبہ نے فگر دیے, آپ بھی فگر دیں گی, لیکن میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ جو ڈالر 150 پہ ہے یا اسٹاک مارکیٹ یہاں ہے, اس کا سبب یہ نہیں کہ زیادہ آپ لوگوں نے اوور ریئیکٹ کیا کرپشن کے حوالے سے. شاندانہ بی بی ریلی صاحب مجھے یہ بتائیں, کرپشن ایک سوشل فنومینن نہیں ہے, کرپشن ایک کرائم ہے, ایک جرم ہے. ٹھیک ہے, اوور ریئیکٹ جرم کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ اب ایک قتل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ملک میں, تو اس کے خلاف اوور ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم یہ مان لیں کہ جو ہمارے کلچر میں قتل ہے, جس طرح کے پی میں کچھ علاقوں میں ہوتا تھا بدلے اور خون خرابہ, تو پھر تو ہم ہار ہی مان جائیں, گھر بیٹھ جائیں. پھر ضرورت کیا ہے پولیٹیشنس کو آگے آنے کی؟ ملک پکڑا دے کسی اور کو اور بس پھر چلنے دیں, بات ہی ختم. دیکھیں میڈم نے بہت ساری باتیں کی, ان میں جھلک سچ کی ہے, لیکن سچ سے آگے مطلب اب میں کیسے آپ کو بتاؤں, چلے سمپل ہی کر دیتی ہوں, میں چھوٹی موٹی بات بتاؤں گی. بالکل نمبر 1 سی پیک آتا ہے پاکستان میں, $62 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. مجھے صرف میڈم بتا دیں ایک ریکارڈ کہ جو 5 سال سی پیک چلتا رہا ہے, جو پاکستان کا سب سے اچھا پروجیکٹ ہے, بہت اچھے, ساری کریڈٹ چلے انہی کو دیتے تھے, زرداری صاحب کو نہیں دیتے, کتنی نوکریاں انہوں نے لگائی, کتنا روزگار لگایا. نمبر 2 غریبی کی شرح جو بتائی تھی پچھلی حکومت نے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے, پی ایس سی نے, وہ پتہ چلے کہ وہ سارے نمبر غلط تھے, وہ لائن اوپر نیچے کر دی, وہ 25% نہیں تھی, وہ 38% تھی. غربت بڑی ہے ایبسولوٹ نمبرز میں. اچھا, تیسرا
ہسپتال اسکول وہ تو ابھی میں آپ کو گن کے بتا سکتی ہوں پچھلے 5 سال میں کتنے پاکستان میں اسکول لگے, کتنے ہسپتال لگے, کتنے ٹیکنیکل ٹریننگز ہوئی. 0 بٹا انڈا وہ میں آپ کو دے دوں گی. جتنے کاغذات چاہیے میں آپ کو ڈیلیور آپ کے دفتر کر سکتی ہوں, کیونکہ وہ میں نے نہیں بنائے, پی ٹی آئی نے نہیں بنائے. چوتھی بات, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, امپورٹ کا بڑھنا اس ملک میں بہت اچھی بات ہوتی ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو. جہاں پہ کوئی آن دا گراؤنڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہو, صرف سڑکیں اور برجیں بن رہی ہوں جن پہ کوئی جا نہیں رہا, وہ خالی خالی سڑکیں برجیں ہم سب آج کل دیکھ رہے ہیں. آپ صرف ملتان جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو میٹرو بنی ہے اور جس طریقے سے بنی ہے, کتنی دفعہ اس کو توڑا گیا, کتنی دفعہ اس کو جوڑا گیا. آپ صرف اس کے فگرز اور نمبر نکالیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نوکرا کیوں نہیں لگی اس ٹائم پہ, گھر کیوں نہیں بنے اس ٹائم پہ. اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے 2016 کی کہ جی پاکستان میں ہر سال ہمیں منیمم 700,000 گھر چاہیے. منیمم کتنے گھر بنے, آپ مجھے وہ دکھا دیں وہ نمبر. اچھا, یہ وہ انڈیکیٹرز جو آپ کو بتاتے ہیں کہ معیشت اوپر جا رہی ہے کہ نیچے جا رہی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان میں کتنی انڈسٹریل پالیسیز نکلی ہیں پچھلے 5 سال میں 10 سال کا نہیں کہتی ہوں. فیڈرل کتنی انڈسٹریل پالیسی نکلی, آپ نے جواب دینے کی جگہ اور سوالات ان کی طرف بڑھا دیا. میں صرف بتا رہی ہوں. اچھا, وہ جواب دیں گی تو میرے پاس وقت جو ہے صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں ایکسپورٹ آپ کی کیوں گری. آپ کی ایکسپورٹ سن لے ایکسپورٹ, ہاں نہیں چھوٹی سی بات سن لے, آپ کی ایکسپورٹ پیپل پارٹی نے غربت کم کی, سی پیک کے جو $2 ارب کیا ہوا, آپ نے کہا کہ گھر کتنے بنائے, اس کا جواب میں لے لیتا ہوں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا, کنکلوڈ کر لوں گا پھر آخر میں, بس اب اتنا وقت رہ گیا ہے. ڈاؤنیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور اگر ڈاکٹر عائشہ غوث اور شاندانہ بی بی سوال وہ ان کے جواب وہ دیتی رہی تو مجھے لگتا ہے کہ افطار کا وقت تو خیر گزر ہی چکا, کہیں اپنے عشاء کا وقت بھی نہ گزر جائے اور رات بھر پروگرام ہوتا رہے. لیکن میں اس کو کنکلوڈ کروانا چاہتا ہوں ڈاکٹر عائشہ کہ جو انہوں نے 4 سوال تو بہرحال اٹھائے نا, اس کے اسپیسیفک جواب. میں نے کہتے ہیں جی غربت کتنی کم ہوئی, وہ کہتی ہے 38%. سی پیک کہتے ہیں $2 ارب, یہ کہتے ہیں گھر آپ نے کتنے بنائے. میں 3-4 جو بہت موٹے موٹے سوال کیے ہیں اور بہت ہی اسپیسیفک جواب, کیونکہ میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. ڈاکٹر عائشہ. جی میں آپ کو بالکل اسپیسیفک جواب دیتی ہوں. دیکھیے غربت پہ ہوا یہ کہ ہم نے ڈیفینیشن بدل دیا, اسی لیے تھوڑی سی 38% کا نمبر آیا, جو کہ ایک دم سے اس نے نمبر بدل دیا. ہم نے غربت کو ملٹی ڈائمینشنل کر دیا. پہلے صرف یہ دیکھتے تھے کہ کیلوری انٹیک ٹھیک ہے یا نہیں. وہ براڈر ڈیفینیشن پہ ہم نے غربت کو 5 سال میں کم کیا ہے. 38 تھا, اس کو ڈکلائن کی طرف ہم لے کر آئیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلائمنٹ کی بات, آپ ان امپلائمنٹ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان امپلائمنٹ کتنی کم ہوئی ہے. میں آپ ابھی شاندانہ مجھے ٹریننگ کی بات کر رہی تھی. پنجاب کا میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم 2 ملین لوگوں کو پچھلے ان 5 سالوں میں اسکل ڈیولپمنٹ اور ووکیشنل ٹریننگ دیں گے. الحمدللہ وہ ہم نے ٹارگٹ پورے کیا. تو اس طرف بھی ہماری پیش رفت ہوئی. رہی بات یہ کہ سی پیک کے پیسے, دیکھیے سی پیک پہ جو انرجی اور انفراسٹرکچر کا اسٹیج تھا, فیز 1 تھا, وہ پورا ہوا ایمیکبلی, پوری اچھی طرح. چین بھی اس کی جو پیش رفت ہوئی اس سے بہت خوش تھا, اچھے مومنٹم پہ کام چل رہا تھا. اب اسٹیج وہ آ رہا تھا کہ اب وہ کیونکہ انفراسٹرکچر بلڈ اپ ہو گیا, اب ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا اسٹیج تھا. اسپیشل اکنامک زونز بننے ہیں, اس میں انویسٹمنٹس آنی تھیں, جوائنٹ وینچرز ہونے تھے. اس سے پھر فٹافٹ امپلائمنٹ اور اس کے جسے کہنا ہے ملٹی پلائر افیکٹ مزید ہوتے. جو پہلا اسٹیج تھا وہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ اس کا گراؤنڈ لے کر رہا تھا. جب تک بجلی نہیں ہوتی آپ نے نئی انڈسٹری لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا, اس لیے کہ کوئی آپ کو انرجی نہیں ہوتی وہ پہیہ گھمانے کے لیے جو اپنے انڈسٹری کا ہے. تو وہ یہ اسٹیج پہ ہم سی پیک پہ لے آئے گیا تھا. اور کچھ ان کا قصور کیا ہے آپ کے خیال میں, ان کا قصور کیا ہے ڈاکٹر عائشہ؟ کیا ان کی ٹیم کوآپریٹنٹ نہیں تھی؟ کیا یہ لوگ انہوں نے تیاری نہیں کی تھی؟ دیکھیں میرے خیال سے تیاری نہیں تھی. اچھا, میں اب سچ آپ کو میرا جو فیلنگ ہے وہ میں بالکل فرینکلی آپ کو بتاتی ہوں. مجھے یہ لگتا تھا کہ ان کی تیاری پوری نہیں تھی. میں نے باتیں ضرور دیکھی, لیکن آپ پچھلے اتنے عرصے سے خود دیکھ رہے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں. یہ تو نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکومت میں آ رہے ہیں, ان کو پہلے ہی سے علم ہو گیا تھا حکومت میں آ رہے ہیں. تو ان کو پہلے سے ہوم ورک کر لینا چاہیے تھا, اب فل تیاری سے. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی ایکسپیرینس کی کمی بھی بالکل نظر آ رہی ہے. دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر چلانا اور حکومت کی معیشت چلانا 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں.
آپ کو بیوروکریسی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, کلیئر پالیسی ڈائریکشن دینا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں پھر ان کو فالو اپ کر کے دیکھنا پڑتا ہے. اس چیزوں پہ نہ پالیسی تھی نہ تیاری کی مجھے کمی نظر آ رہی ہے. دیکھیں آنے کے بعد ایک ہی سال میں 4 بجٹ ہوئے ہیں تقریباً. ایک مفتیٰ صاحب دے گئے, چلو وہ بات الگ نکال دیں. پھر اس کے بعد سپٹمبر میں ایک آیا جس میں ایک پالیسی ڈائریکشن, اسٹیبلائزیشن, ٹیکسز لگ رہے تھے, ایکسپینڈیچر کم ہو گیا, ڈیولپمنٹ کو تو 36% کاٹ دیا. پھر اس کے بعد فیبرری میں ایک ریوائزڈ امینڈمنٹ آیا, سیکنڈ امینڈمنٹ ٹو دا فائنانس بل, اس کا بالکل مختلف ڈائریکشن مراد دیے جا رہے ہیں. اسٹیبلائزیشن سے بالکل پھر گئے آپ, یعنی کلیئرٹی نہیں. اوکے شاندار. میں بھی 2 باتیں جو انہوں نے کہا شاید تیاری نہیں تھی, جبکہ آپ کو ہر ایک کہہ رہا تھا. انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں, تینوں کا بہت اچھا جواب ہے. I feel genuinely sorry for ڈاکٹر عائشہ کہ وہ دیکھیں جس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا, اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب, وہ ماشاءاللہ لنڈن میں بیٹھے ہیں. جواب مفتیٰ اسماعیل صاحب دے رہے ہیں, خاقان عباسی صاحب, ڈاکٹر عائشہ. I genuinely feel sorry for them کیونکہ اس ملک کی معیشت, چھوٹی سی ایک بات, بزنس کی بات کرتی ہیں, بجلی کی بات کرتی ہیں. بزنس دیکھیں, ان کو پیپلز پارٹی نے دیا $25 بلین پہ ایکسپورٹ, انہوں نے $20 بلین پہ لا کے چھوڑ دی. وہی پیسے جو بزنس والا کما رہا تھا وہ ریونیو پہ اسحاق ڈار صاحب لے گئے, جی میں نے ریونیو بڑھا دیا. تو وہاں تو بربادی بزنس کی بھی ہو گئی, معیشت کی بھی, عوام کی بھی. بجلی کی بات کرتے ہیں, اس ہمارے خطے میں $5 پہ بجلی بک رہی ہے اور یہاں پاکستان میں $16 میں بک رہی ہے. تو انہوں نے بجلی کس کے لیے بنائی تھی؟ 1200 میگا واٹ میرے اور آپ کے لیے, وہ جو بیچارہ پاکستانی پس رہا ہے. تو پلیز یہ بہت اونچی اونچی ہوائیں باتیں بہت اچھی پٹے گئے ہیں. ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کو میں کوئی وہ دوش نہیں دیتی ہوں, یہ تو جو کر کے گئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں نا, جو باہر بیٹھے ہوئے ٹھنڈے موسم میں اور یہاں پہ یہ گند سارا چھوڑ گئے ان کی صفائی کے لیے. جہاں جی ایکسپیرینس کی بات ہے, میں نے شروع خاندان سے یہ بات کی تھی اور خاندان پہ ہی واپس ختم کروں گی کہ اگر اتنا ہی ایکسپیرینس ان سب کے, ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو بلاول صاحبہ کتنا ہے, مریم صاحبہ کا کتنا ہے, جو ہمارے نیکسٹ ان لائن رائل تھرون کے جو ہیں پی ایم بننے والے ہیں. مطلب خدا کا خوف کریں, اتنے پڑھے لکھے لوگ پی ایم ایل پیپل پارٹی, ان کو آگے لے کے آئے نا. یہ تو ان کو ملے ایکسپیرینس لوگ, خدا دا واسطہ. چھوڑے سر, چھوڑے یہ ساری ہوائی باتیں. دعا کریں کہ ہم کامیاب ہو, پاکستان بہتر کریں, پھر یہ 2 لڑتے رہے الیکشن. ہمارا کام تھا اس ملک کو ٹھیک کرنا. ہم خاندان نہیں بنانا ہے, نہ عمران خان کا اور نہ میرا اور نہ ڈاکٹر عائشہ کا. ہمارے کوئی ایسے ایمبیشنز نہیں ہے. جن کے ایمبیشن ہے, جن کے لیے خاندان کا بیڑا غرق کیا ہے, وہ آج خاندان بچانے کے لیے افطاری کر رہے ہیں. چلیں دیکھیں, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی شکر ہے. ڈاکٹر چندانہ ہیں دونوں ماشاءاللہ, انہوں نے معیشت کی زبان میں, اگر وہ نا عام طور بڑا مشکل ہوتا ہے جو آج کل پروگراموں میں اگر خواتین بھی اب خاص ترش بلکہ بعض وقت لائیو چلا جائے تو بڑا مشکل بات میں پیش آ جاتی ہے. لیکن دونوں نے جو اعداد و شمار پہ آپ نے دیکھا بھی کہ اکانومی پہ کتنی درک اور عبور ہماری دونوں خواتین کو ہے. اور افطار ڈنر ذرا تھوڑا سا ان دونوں کی گفتگو پس منظر لگے. چلے افطار ڈنر تو ابھی ہوا ہے, ابھی تو بڑا دیکھنا ہے. ہم نے پہلے بھی بڑا دیکھا, جھپیاں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے زرداری صاحب اور نواز شریف کو, بی بی اور ان کو لندن میں ملتے ہوئے دیکھا ہے, یہاں بھی بڑے آپس میں گلے والے ملتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے. دیکھا نہیں آپ نے الیکشن کے وقت کس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف نیچے گرائے تھے, اور لوگ تو کہتے ہیں جی سوری ٹو سے یوز ہوئے تھے. بہرحال افطار ڈنر خوشگوار بات ہے, اس طرح اور بھی ہوتا ہے, بلکہ حکومت بھی اس میں شامل ہو. اور میں اپنے مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.